أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالنے والا ہے مردے کو زندے سے. ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، یہی اللہ ہے پس کدھر تم الٹے پھیرے جاتے ہو. ان صفتوں کا مالک اللہ ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر کدھر شرک کرتے ہو، الٹے پھیرے جاتے ہو. فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کو. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے بنا دیا رات کو سکون کی چیز، سکون کے لیے، اور سورج اور چاند حساب کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اور وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ تم راہ پاؤ ساتھ ان کے. فی ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا آیات کو جاننے والی قوم کے لیے، اس قوم کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اور وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا تم کو. من نفس واحدہ، ایک جان سے، آدم علیہ السلام سے. فمستقر ومستودع، پس تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے اور عارضی ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے اور سونپے جانے کی جگہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا آیات کو سمجھنے والی قوم کے لیے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. آج مئی کی 19 تاریخ ہے سن 2010، اور آج کے سبق میں ہم نے 7ویں پارے میں سورۃ الانعام کی 4 آیات مبارکہ پڑھی ہیں، یعنی آیت نمبر 95 سے لے کر 98 نمبر آیت تک. یہاں سے توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں اللہ پاک نے. پیچھے کافروں کے اعتراضوں کے جواب تھے اور ان کے لیے ڈراوے بھی تھے. شرک کا رد تھا، خاص طور پر سفارشی بنانے کا.
اب اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی میری توحید کو سمجھنا چاہے کہ ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، تو فرمایا یہ پوری کائنات میں توحید کے دلائل بکھرے پڑے ہیں، ان نشانیوں پر غور کرے، سوچے تو ایک ایک چیز سے اس کو اللہ کی توحید سمجھ میں آ سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی سمجھنے والا ہو، بشرطے کہ کوئی سمجھنے والا ہو، بشرطے کہ کوئی علم رکھتا ہو، بدھو نہ بن جائے۔ بدھو کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اپنے آپ ہی ہر چیز بن گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو ایک ایک دانہ اور ایک ایک گٹھلی دعوت فکر دے رہی ہے۔ دیکھو چھوٹے سے دانے سے اگا کر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا درخت بنا دیتا ہے۔ بوڑ کا درخت آپ نے دیکھا ہے؟ اے کندھا کو نہیں دیکھا، یہ باہروں آیا ہے جی۔ چھوٹا سا بیج ہوتا ہے اس کا، اس میں سے اتنا بڑا درخت کس نے بنا دیا؟ تو پھر بھی اللہ سمجھ میں نہ آئے، اللہ کی توحید سمجھ میں نہ آئے تو سمجھو عقل کا جنازہ، عقل کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو گٹھلی، کھجور کی گٹھلی کتنی سخت ہے، سخت ہے کہ نرم ہے؟ اتنی سخت گٹھلی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نرم و نازک پودا اگاتا ہے، وہ بھی سبز رنگ کا، اور پھر اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور 100 فٹ پر لے جاتا ہے اس کو، بلکہ اس سے بھی اونچا کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر پتے اور پھل لگا دیتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو گٹھلی اور دانہ بھی اس کے لیے مقام عبرت ہے۔ اور فرمایا دیکھو اللہ کو زندے کو مردے سے نکال دیتا ہے اور مردے کو زندے سے، گٹھلی مردہ، زندہ کھجور اگا دی، دانا مردہ، اس سے اتنا بڑا پودا اگا دیا، اس پر پھول لگے، پھل لگے۔ تو یہ مردہ کو زندگی بخشنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی پیر فقیر یہ کام کر سکتا ہے؟ کوئی نبی ولی، کوئی سائنسدان، کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک سمجھا رہے ہیں دیکھو انڈا مردہ، انڈے میں سے چوں چوں کرتا ہوا چوزا، کس نے پیدا کیا؟ نطفہ مردہ، نطفے کے اندر اللہ تبدیلیاں لا لا کر ایک زندہ وجود دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ یہ سب اس کی توحید کی دلیلیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے کام تو اللہ کرے، یہ سارے کام کون کرے؟ اللہ کرے، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر تمہاری مت ماری گئی، پھر شرک میں پڑ جاتے ہو، پھر بتوں کو سجدہ، پھر قبروں کو سجدے، پھر درباروں پر جانور ذبح کرتے ہو، شادی شہید پر بکرے چڑھاتے ہو، دودھ میں نے پیدا کیا، ڈوڑا کدھر لے جاتے ہو؟ بابا نور شاہ۔ میں کل رسول کالج گیا تو وہی ملازم مل گیا پرانا صابر جو اس کا ٹھیکہ لینے کے لیے مجھ سے سفارش کرانا چاہتا تھا۔ میں کہا تینوں ٹھیکہ ملیا؟ کہندا جی بڑی کوشش کیتی ہے مینوں نہیں ملیا۔ میں کہا ہن کنے دا ٹھیکہ ہویا سی؟ جی 9 لاکھ دا۔ میں کہا فائدہ کنا ہوندا ہے؟ آدھا جی 9 لاکھ دے 20-25 لاکھ بن جاندا ایک سال چ۔ میں کہا اتنا دودھ آندا ہے؟ کہندا بڑا۔ میں تے بڑی کوشش کیتی ہے میرا کام نہیں بنیا۔ میں کہا چنگا ہوا بچ گئے، یہ کوئی صحیح کمائی نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے کس طرح لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا پیدا میں کروں، پوجا غیر کی کرو، کدھر الٹے پھیرے جاتے ہو؟ شیطان نے تمہاری مت مار دی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں
اگر تمہیں گٹھلی اور دانے سے میری توحید سمجھ نہیں آئی تو رات کے اندھیروں کو صبح کی روشنی میں کون بدلتا ہے؟ سورج کون طلوع کرتا ہے؟ کوئی اور سورج طلوع کر سکتا ہے؟ اس دلیل کے آگے تو نمرود بھی لاجواب ہو گیا تھا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فاتح بہا من المغرب، تیرا بھی دعویٰ ہے تو مغرب سے طلوع کر دے، فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، کوئی جواب اس سے بند نہیں پڑا۔ دیکھا آپ نے یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل سے بھری پڑی ہے۔ یہ تو چند مسالے ہیں، ورنہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سبزی منڈی چلے جاؤ، رنگ برنگی سبزیاں، بینگن آپ کو گول رنگ کے ایک گہرے رنگ میں ملیں گے، ٹماٹر زرد رنگ میں، اور سیب کیلے فروٹ منڈی میں جا کر دیکھو، ان کی بناوٹ دیکھو۔ چڑیا گھر چلے جاؤ، وہاں زرافہ کو دیکھ لو، لمبی گردن والے کو، اونٹ کو دیکھ لو، کنگرو کو دیکھ لو جس کے اگلے پاؤں چھوٹے چھوٹے، بچے کو اپنے تھیلے میں ڈالا ہوا ہے، ہاتھی کو دیکھ لو جس کی ناک کو اللہ نے لمبا کر کے سونڈ بنا دیا ہے۔ یہ سارے کس کی قدرتی ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں اندھے نہ بنو، آنکھیں کھولو۔ اللہ ہی ہے جس نے رات کو سکون کی چیز بنا دیا، رات کو سونے کے لیے بنایا، آرام کرنے کے لیے، یعنی رات کا زیادہ حصہ سونے کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو نماز بھی نہ پڑھو، فجر ویلے بھی سو جاؤ۔ دن کو بنایا روشن کام کاج کے لیے، حساب کے لیے، چاند بنایا، فرمایا یہ سارے تمہارے رب کی ہی کاراگری ہے، یہ سب اس کی توحید کی دلیلیں ہیں، یہ اسی کے اندازے سے چل رہے ہیں۔ پھر فرمایا ستاروں کو دیکھ لو۔ کس کو دیکھ لو؟ ستاروں کو۔ قطب ستارہ کس طرف ہے؟ ادھر کوئی نہیں ہے قطب ستارہ، اس طرف۔ زہرہ کو دیکھو، مشتری کو دیکھو، سریا کو دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے جو ستارے ہیں یہ کسی پیر فقیر نے نہیں بنائے، کسی قبر والے بزرگ نے نہیں بنائے، یہ کسی نبی ولی کے نہیں بنائے ہوئے، سارے اللہ ہی نے بنائے۔ وہی ہے جس نے ستاروں سے آسمان کو مزین کر دیا تاکہ ان ستاروں کے ذریعے تم اندھیروں میں راستہ معلوم کرو، خشکی کے اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں۔ سمندروں میں بعض کا پتہ ہی نہیں چلتا جانا کدھر ہے، تو ستاروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے۔ اور روشنی بھی مہیا کرتے ہیں ستارے، دھیمی روشنی۔ اگر ستارے بھی نہ ہوتے تو جن دنوں میں چاند نہیں ہوتا ہم تو ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے، ہاتھ سجائی نہ آئے، آتا ہے ہاتھ سجائی؟ تو فرمایا ستارے بنا دیے، کھول کھول کر ہم اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اپنی نشانیاں توحید کی اللہ کہتے ہیں کھول کھول کر بتاتے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو کھول کھول کر بتاتے ہیں، لیکن سمجھے گا وہی جو علم والا ہے، جس کے اندر عقل ہے، شعور ہے۔ بدھو کو کیا پتا؟ پھر فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ پہلے جو اللہ نے نشانیاں بیان کی وہ آفاقی تھیں، اب انفسی، اپنی ذات کے بارے میں اللہ کی نشانیاں۔ یہ انسان کا اپنا جسم بھی اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ آنکھیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں، اس جیسی آنکھ کو نہیں بنا سکتا۔ کان اللہ نے بنائے، کوئی بنا سکتا ہے؟ یہ دماغ جو سر کے اندر خلیے ہیں دماغ کے، ہر دماغ کا حصہ علیحدہ چیز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ دماغ
یہ سارے جسم کے حصے، یہ پورے، ان کے جوڑ، یہ دیکھو جوڑ اگلی طرف کھلتے ہیں، پچھلی طرف سے اللہ نے بند کر دیے، پیچھے جاتے، یہ پیچھے روک کس نے لگا دی؟ آگے کھلنے کے لیے کس نے یہ اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دی؟ اللہ کہتے ہیں تمہارے اپنے وجود کے اندر، تمہاری تخلیق کے اندر میری نشانیاں ہیں۔ دیکھو میں نے ایک آدم سے بحر و بر میں انسان پھیلا دیے ہیں۔ تمہارا کچھ عارضی ٹھکانہ ہے، کچھ مستقل ٹھکانہ ہے۔ عارضی ٹھکانہ باپ کی پشت تھی، پھر کچھ عرصہ ماں کے پیٹ میں رہے، وہ بھی عارضی ٹھکانہ، پھر دنیا کے پیٹ میں آئے، یہ بھی عارضی ٹھکانہ، پھر قبر کے پیٹ میں گئے، وہ بھی عارضی ٹھکانہ، پھر حشر کے میدان میں گئے، وہ بھی عارضی ٹھکانہ، پھر پکا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے، جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اسی لیے یہاں مستودع اور مستقر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مستقر باپ کی پشت اور طرف ماں کا پیٹ۔ بعضوں کا قول ہے کہ مستقر دنیا، مستودع آخرت۔ کسی نے کہا مستودع قبر ہے اور مستقر قبر ہے اور مستودع جنت یا دوزخ ہے، واللہ عالم۔ مقصد یہ ہے دو قسم کے ٹھکانے بنائے، ایک ٹھکانہ عارضی، ایک مستقل، اور دوسرے کی نسبت سے ہر ٹھکانہ مستقل بھی ہے۔ جیسے دنیا میں ہم مستقل رہ رہے ہیں اور ماں کے پیٹ میں عارضی تھے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینوں کے لیے مستقل رہے، باپ کی پشت میں عارضی تھے، تو اس لیے مستقل اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، واللہ عالم۔ ایک آدم علیہ السلام سے اللہ نے کتنے نفس پیدا کر دیے؟ اس وقت دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ تقریباً 700 کروڑ۔ کتنے ہیں؟ 700 کروڑ۔ 1 کروڑ میں کتنے ہوتے ہیں؟ 100 لاکھ۔ 1 لاکھ میں کتنے ہوتے ہیں؟ 100,000۔ اندازہ کر لو، ایک آدم تھے، آگے اللہ نے ان کی اولاد اتنی پیدا کر دی، پوری دنیا میں انسان ہی انسان ہے، فضاؤں میں انسان رہے ہیں، سمندروں میں، بحری جہازوں میں انسان ہے، پہاڑوں پر انسان ہے، پہاڑوں پر انسان ہے، ہر جگہ انسان ہی انسان ہے۔ اتنی اللہ نے مخلوقات پیدا کر دی، یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہوں، آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہوں، لیکن سمجھے گا وہی جس میں عقل ہے، شعور ہے، جو اپنے دماغ کو حرکت میں لاتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، جو فقہ کو جانتا ہے۔ فقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دین کی سمجھ اور بوجھ۔ فقہ کا معنی دین کی سمجھ بوجھ، فقہ کا معنی دین کی سمجھ بوجھ۔ حدیث میں آیا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ فقہ جاننے والا عالم 1000 عبادت گزاروں کے مقابلے میں شیطان پر زیادہ حاوی ہے، شیطان پر زیادہ بھاری ہے۔ ایک عالم، ایک فقہ جاننے والا عالم زیادہ بھاری ہے شیطان پر۔ کس سے زیادہ؟ 100 نہیں، 1000 میں نے کہا ہے، حدیث میں بھی 1000 کا لفظ ہے۔ دوبارہ سن لو، پہلی دفعہ آدھے بندے سمجھتے ہیں، دوسری دفعہ کہوں گا تو پھر 75%۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ 1000 عبادت گزاروں کے مقابلے میں صوفی تسبیح پھیرنے والے، ان کو جب چاہے شیطان چکر دے دے۔ تو ایک آدمی کو میں نے دعوت دی، آیا کر ادھر مسجد میں درس سنا کر، ادھر درس ہوتا رہا، وہ کونے تسبیح پھیر در۔ اگلے دن میں اس کو پوچھا تو گیا بھی تھا، شامل نہیں ہوا؟ اگر جی میں تسبیح کرنی ہے۔ میں نے کہا تسبیح سے زیادہ ثواب ہے قرآن سننے کا، سمجھنے کا۔ تو لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتے ہیں سمجھنے والوں کے لیے ہم نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن کے بجائے گانوں فلموں میں لگی ہوئی ہے، اور جو تھوڑے بہت پڑھتے ہیں حافظ قاری وہ ترجمانی سیکھتے۔
بڑے بڑے حافظ ہیں، بڑی بڑی دھومیں ہیں ان کی، ساتھ ساتھ قراتیں جانتے ہیں، لیکن ایک آیت کا ترجمہ نہیں جانتے۔ بتاؤ اس کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں جب تک سمجھیں گے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں سمجھو، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ کیوں جی، سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ بلکہ سمجھنے سے بھی آگے اللہ کہتے ہیں تدبر کرو اس کی آیتوں میں۔ کیا کرو؟ تدبر کرو۔ ہے قرآن میں کہ کوئی نہیں؟ آیت پڑھو، کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں تدبر کرتے لوگ قرآن کی آیتوں میں؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک جگہ آتا ہے لعلہم یتفکرون، تاکہ غور و فکر کریں۔ سورۃ یوسف کے شروع میں آتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن عربی میں بھیجا ہے تاکہ تم سمجھو۔ لیکن کوئی نہیں، صرف تلاوت برکت کے لیے ہو رہی ہے، اور زندگی ساری قرآن کے خلاف، عقیدے سارے قرآن کے خلاف۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ۔ حاجی صاحب کیا ترجمہ ہے؟ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں ثواب کے لیے، لیکن قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ قرآن کے خلاف، اس کی ساری زندگی قرآن کے خلاف، صرف لفظ پڑھ کے خوش ہے میں بڑا خوبصورت پڑھ رہا ہوں۔ تو اس لیے خوب سمجھو کہ قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، انا میں نے اور بندہ بانا، جتنا لفظ پوچھو اتنا معنی بتاؤ۔ انا کا معنی بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحب، پھاڑنے والا ہے دانے کو، حب کا معنی دانا، والنوا، اور گٹھلی کو، گٹھلی آم کی ہوتی ہے، کھجور کی ہوتی ہے، سخت چیز کو گٹھلی کہتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندے کو مردے سے، نکالتا ہے زندے کو مردے سے۔ مرغی زندہ، انڈا مردہ۔ بعضوں نے کہا کافر مردہ، ایمان والا زندہ۔ زندہ باپ سے دو دین بیٹا پیدا کر دیا، نوح علیہ السلام زندہ، ایمان مردہ، اور الٹ بھی کرتا ہے وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالنے والا ہے مردے کو زندے سے۔ زندہ، زندے سے مردہ پیدا کرتا ہے، مردوں سے زندہ نکال دیتا ہے۔ دیکھو آخر مردہ ابراہیم علیہ السلام زندہ، یوں بھی کرتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یعنی ان صفتوں والا اللہ ہے تمہارا رب، یہ کام کرنے والا اللہ ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ اللہ ہے ان صفتوں کا مالک۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس کدھر الٹے پھیرے جاتے ہو، یعنی پھر شرک میں پڑتے ہو، جانتے بھی ہو سارے کام یہ اللہ کے ہیں، پھر شرک۔ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کو، وجعل اللیل، اور بنا دیا اس نے رات کو، ساکنن، سکون کی چیز، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ سورج سے جو چاند بنتا، سال بنتا ہے اس کو شمسی سال کہتے ہیں، چاند سے جو سال بنتا ہے اس کو قمری سال کہتے ہیں۔ اسلامی سال کون سا ہے؟ قمری۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا۔ زبردست علم والا کون ہے؟ اللہ، اس نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ واہ الذی، اور وہی ہے اللہ، الذی جس نے جعل بنا دیے، لکم تمہارے لیے، النجوم ستارے، نجم کی جمع نجوم، لتہتدوا بہا، تاکہ تم ہدایت پاؤ ساتھ ان ستاروں کے۔ ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نجوم کی طرف، ستارے تو پیچھے لفظ ہی کوئی نہیں، نجوم کی طرف۔ فی ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات،
بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دیا آیتوں کو. آیتوں سے مراد یا تو قرآن کی آتے ہیں اور یا تکوینی آیات ہے. مظاہر قدرت کی بھی نشانی ہے, سورج نشانی, چاند نشانی, یہ بھی نشانی ہے. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے, جانتے ہیں, سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي, اور وہی ہے جس نے انشأکم, پیدا کیا تم کو, انشأ پیدا کیا تم کو, من نفس واحدہ, ایک جان سے, یعنی آدم علیہ السلام سے. فمستقر, پس ٹھکانا ہے, یعنی عرضی ٹھکانا ہے. ومستودع, اور سونپے جانے کی جگہ ہے, یعنی مستقل رہنا ہے. یا الٹ کر لیں, مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہے. ٹھکانے دو اللہ نے بتائے, ایک مستقل, ایک عارضی. قد فصلنا الآیات, بے شک ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا آیتوں کو. لقوم یفقہون, اس قوم کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتی ہے, جو فقہ کو جانتی ہے. بعض لوگ فقہ کے منکر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فقہ کوئی نہیں, حالانکہ فقہ نام ہے سمجھ بوجھ کا. تو دین کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر اسی کا نام فقہ ہے. بعض جاہل کہتے ہیں فقہ قرآن حدیث کے خلاف چیز ہے, کہ جی ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, فقہ کو نہیں مانتے. پتہ ہے آپ کو, یہاں ایک شخص آیا تھا, دس کر گیا تھا, جب میں نے قرآن کی ایک آیت بتائی, کہتا جی یہ آیت سن دسی نہیں کسے, مگر نہیں دسی تے بھائی میرا کی قصور ہے. ہاں, دین کی سمجھ بوجھ کو فقہ کہتے ہیں. المنجد میں لکھا ہوا ہے فقہ ایک علم ہے جس کے ذریعے قرآن اور نبی کی سنت سے مسائل دریافت کیے جاتے ہیں. قرآن حدیث کو چھوڑ کر نہیں, فقہ قرآن حدیث سے نکلی ہوئی چیز ہے, قرآن حدیث سے نکلی ہوئی چیز ہے. کیونکہ ہر آیت پر, ہر حدیث پر سب کی نظر نہیں ہوتی. تو جو یہ کام کرتا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیہ. تو اس لیے فقہ کا انکار بھی جائز نہیں, یہ قرآن و سنت ہی کا انکار ہے. اجتہاد کر کے مسائل نکالے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول نے بھیجا تھا یمن میں گورنر اور والی بنا کر, تو ان سے پوچھا تھا تمہارے پاس مسائل آئیں گے, ان کو کیسے حل کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ قرآن سے. ثابت ہوا مسلمان گورنر کے لیے قرآن کا عالم ہونا ضروری ہے. عرض کیا قرآن میں فرمایا اللہ کے رسول نے اگر قرآن میں تجھے کوئی چیز نہ ملی, کہا یا رسول اللہ آپ کی سنت سے اس کو حل کروں گا. تو سنتوں کا جاننا بھی ضروری ہو گیا مسلمان حاکم کے لیے. اور حضور نے فرمایا اگر حدیث سے بھی نہ ملا, سنت سے بھی نہ ملا, کیا مجھے تیسری چیز کوئی نہیں, تیسری چیز کا ثبوت حدیث میں. عرض کیا یا رسول اللہ ثم اجتہد برأیی, پھر میں اپنی رائے سے قرآن اور سنت اجتہاد کروں گا اور ان دونوں کی مدد سے اس مسئلے کا حل نکالوں گا. اس کو فقہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے ہدایتوں کو ہدایت دے, اسلام کا بول بالا فرما, ہر فتنے اور شر سے بچا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک